طریقت کے سبب پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا جنگ یا ایسا اس کلیم پہ آتے ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ کالی بلیوں سے علاج کرتا ہے. انہوں نے کل کہا، جیسے میں نے ابھی آپ کو دکھایا بھی شوری میں، کہ موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج. مجھے یہ بتا دیجیے، اگر کوئی بہت ایکسیڈنٹلی پیشنٹ ایکسیڈنٹ کے بعد وہاں پہنچتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہاتھ کٹ گیا ہے، گن شاٹ کا کیس ہے، کوئی اس طرح، تو آپ کے پاس پہنچتا، پھر آپ کیا کرتے ہیں وہاں؟ آپ کا علم کیا کرتا ہے؟ جی ہاں، کالی بلی کی لوازمات کے ساتھ ہم شہد کا استعمال کرتے ہیں اگر کٹا پٹا ہے، اور اس کے ساتھ ارنڈ ایک درخت ہوتا ہے، اس کے پتے بھی استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شفا یابی دیتا ہے. حکمت ہے یا حکیموں یہ اس کا. کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے یا کسی کو ہڈی ٹوٹ جائے. جی ہاں، ہارٹ اٹیک کے لیے اب آپ تو کیمیکل کی دوا بناتے ہیں نا، ہم مالٹے کے چھلکے استعمال کرتے ہیں ہارٹ اٹیک. میں ذرا ایک دوسری طرف آتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے، انہوں نے ایک آخر میں ایک لفظ کہا اور وہ یہ تھا کہ لوگ مجھے پاگل دیوانہ سمجھتے ہیں. ہم مالٹے کے چھلکے بتا دیں تو بات وضاحت کر دوں کہ پاگل اور دیوانہ کسے کہتے ہیں. دو قسم کے ذہنی امراض ہیں، ایک وہ انتہائی شدید اور دوسرے نسبتاً ہلکے. شدید امراض میں انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بیمار ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، کیا اس کے حرکات و سکنات ہیں، اس سے لوگوں کو کیا نقصان ہو رہا ہے. بس بشکل دوسرے میں آپ یہ سمجھیں کہ دوسرے بیمار پڑ جاتے ہیں اور وہ اپنا کام الو سیدھا کرتے ہیں. دوسری طرف آئیے ہلکے مریض، جنہیں احساس ہے کہ انہیں بیماری ہے، لیکن انہیں بیماری کو علاج کی تشویش بھی ہے اور اس کی کوشش بھی کرتے ہیں. بابا جو ہیں یہ شدید ذہنی مرض کا شکار ہے. ان کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، کس سینیریو میں یہ گفتگو کر رہے ہیں. لیکن میری بات سنیں ذرا سا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ کس قدر بے ربط ہے. اس کو ہم انسائٹ کہتے ہیں. انسائٹ سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو اپنی اندرونی کیفیت کے متعلق کتنی آگاہی ہے. اور یہ جو آگاہی ہے یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے آنکھ میں اگر کوئی چیز پڑ جائے تو آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن دوسرے کی آنکھ میں ذرا سا بال بھی آ جائے تو آپ فوراً پوائنٹ آؤٹ کر لیتے. ٹھیک ہے. یہاں ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہوں گی، بابا آپ نے کل مجھے کہا تھا، میں نے آپ سے کہا کہ علاج کر دیں، تو آپ نے کہا نہیں آپ نبض دیکھ کے علاج کرتے ہیں. آپ سے پھر کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے کہا آپ نبض دیکھتے ہیں. تو اگر میں آپ کو اس وقت کوئی اگر پیشنٹ، آپ ان لوگوں کو اگر جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ آپ صحیح نہیں ہیں، آپ فراڈ ہیں، آپ انہیں اگر یہ جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر ان کو ان کی نبض دیکھ کے بتائیے کہ ان کو کیا مرض ہے. ٹھیک ہے، میں بلا آئیے. میرا ہی ٹیم ممبر ہے، اس وقت کوئی سیکریفائس دیں گے. اس ٹائم دل کی ببلنگ، جس کو بلڈ پریشر ہائی بولتے ہیں، ان کی دل کی پمپنگ زیادہ جا رہی ہے، معدے کا نظام گرمائش میں جا رہا ہے. پریشر ہائی ہوگا اس لیے چل جائے گا. ہاں تو ہم بس بتا رہی ہیں، یہ تو ابھی آپ بتا رہے ہو. مائک تو ہے ہمارے پاس. بابا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو بلڈ پریشر کا اس وقت ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے اور میدے میں شاید ایسیڈیٹی ہے، لیکن یو ناٹ سپوز ٹو ٹاک. اچھا، یہ اور اس کے مائک بھی نہیں لگا ہوا فرد کے، اور یہ کہہ رہے ہیں چونکہ میں ابھی 6 منزل چڑھ کے آیا ہوں اوپر اسٹوڈیو، تو ظاہر ہے میری نبض تو ایسے چل رہی ہوگی. ٹھیک ہے، تم ہٹاؤ، میں دکھاتی ہوں. تھینک یو فار. نہیں بیٹا، لیڈیز کا ہاتھ نہیں تھا، لیڈیز کا ہاتھ نہیں تھا. لیکن آپ نے تو کل جو آئی تھی خاتون، ان کی امی کا علاج کیا ہے اور ان کا کئی دفعہ علاج کیا ہے، وہ لیڈیز نہیں. دراصل ایسا ہوتا ہے کہ وہ خواتین کے سر کا دوپٹہ پہنا ہوا ہم لیتے ہیں، اور اس کے تھرو جو ہے نا وہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور وہ علاج کرتے ہیں. میں دوپٹہ پہن لیتی ہوں. جی ہاں، وہ جینٹس تھے، نہیں پہننے کا نہیں ہے، جو 3 دن کا پہنا ہوا دوپٹہ ہو جس میں میل پسینہ برداشت خواتین کا ہوتا ہے، تو وہ ہم پھر اپنے یہاں نا روحانی طریقے سے چیک اپ کرتے ہیں. باقی جینٹس آپ صفائی اور طہارت کو یقینی رکھتے ہیں. صفائی ستھرائی طہارت نہیں، طہارت ہم نے بولا کہ جس میں میل پسینہ برداشت، میل پسینہ برداشت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ پاکیزگی ہے نا. پاکیزگی وضو جو ہے وہ پلیت ہونے سے ٹوٹتا ہے، میل پسینہ برداشت سے نہیں ٹوٹتا.
نہیں لیکن ٹھیک ہے چلے میں نہیں آپ کو اگر صحیح لگتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہاں فہد کے لیے چونکہ وہ سیڑھی چڑھ کے آئے تھے, خیر اس کا بہت زیادہ بعد میں بتایا نا, پہلے تو ہم بتا چکے ہیں. نفس تو آپ کو میں بھی پکڑوں گی تو کوئی بھی پکڑے گا تو پتہ چلے, لیکن ان کے معدے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کا تعلق اصل میں اور اس کی تو بڑی اچھی ڈائٹ ہیبٹس ہے. اس کا محترمہ اس طرح ہے کہ یہ کوئی ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا بزرگ ہوتا ہے اس کو بخار کا بھی پتہ چلتا ہے, بلڈ پریشر کا بھی پتہ چلتا ہے, سر درد کا بھی پتہ چلتا ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روحانی علاج کر رہے ہیں. ان کے پاس آپ جائیں, وہ آپ سے نام پوچھ کر آپ کی بہت ساری بیماریاں بتا دیتے ہیں. علم الاعداد ہے, آپ کا نام, آپ کی والدہ کا نام لکھ کر حساب کرتے ہیں, آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ہم جو ہے وہ پھر سیدھا کریں. لیکن دیکھیں بابا, اگر آپ کو میں کالز بھی لے رہی ہوں, لیکن اگر آپ کو 2 لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں, تو آپ کو پورا حق پہنچتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ میں ٹھیک ہوں اور کیسے ٹھیک ہوں. ان کو آپ کو کنسلٹ تو کرنا پڑے گا نا. تو ابھی میں کال لیتی ہوں جی, اس کے بعد اور دیکھتے ہیں. السلام علیکم جی. ٹی وی کا والیوم کم کر دیں نا, آپ مجھ سے بات کیجیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام رینا, کیا حال چال ہے؟ ایسا یہ میں سوک اور بابا ان کو تبھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے بھی کسی نے بتایا تھا, مجھے بہت طبیعت خراب تھی, تو میں اپنی امی کو لے کے ان بابا کے پاس گئی تھی, اور ان بابا نے مطلب پیسے ہم لوگوں سے اتنے 10,000 دے دو, 20,000 دے دو, یہ کر دو, اور اتنے گھنٹے اپنے پاس اسپینڈ کرواتے تھے, بس بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوا, میری اور طبیعت خراب ہو گئی, اور ہم مالی طور پہ بھی پورے ختم ہو چکے ہیں, مطلب نا کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہ جو آپ کے پاس سو کال بابا بیٹھے ہوئے ہیں, جس میں بھی جوابات دے رہے ہیں, یہ مطلب تسلی بخش نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بات کو گھمائے جا رہا ہے. لیکن ہم مولانا صاحب سے بات کریں یا ڈاکٹر صاحب کریں, گھمائے جا رہا ہے, مطلب سب بھی کچھ صحیح سے جواب نہیں دے رہے کہ ہم کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, بس اب بھی بولتے ہیں کہ ہمیں ہو جائے کہ ہاں شاید صحیح ہو, لیکن کچھ بھی جواب نہیں دے رہے ہیں یہ لوگ. چلیں بہت شکریہ, بہت شکریہ ہے نا. بابا مجھے یہ بتائیے, آپ نے میرا ہاتھ دیکھنے کو منع کیا نا, آپ نے کہا جی ہم خواتین کے جو ہے وہ دوپٹے کا, لیکن اگر مجھے کوئی ایسی ارجنٹلی مطلب ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ ہے, تو ایکیوٹ میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے, تو میں 3 دن تک پیٹ کے درد میں یا کسی درد میں مبتلا رہوں گی, تڑپتی رہوں گی, مرتی رہوں گی, اور 3 دن بعد پتہ چلے گا کہ دوپٹہ جو ہے وہ پہنا ہوا جو ہوتا ہے وہی ہم منگواتے ہیں, اور خواتین کا اس سے ہی یہ وہاں پہ بالکل ہمارے یہاں چارٹ لگا ہوا ہے اس کا کہ خواتین اپنے ساتھ دوپٹہ پہنا ہوا, پہنے ہوئے کپڑے لے کر, جی ہاں پہنا ہوا دوپٹہ لے کر. مجھے یہ بتائیے کہ جو شوگر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے یہاں دوسرے بڑے اور طریقے علاج ہیں, اس میں بھی علاج ہو رہا ہے, لیکن ہم یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ایلوپیتھ کا سب سے زیادہ بہتر علاج ہے. تو آپ کس طرح سے شوگر کا علاج کرتے ہیں؟ میں ان لوگوں کو بھی جانتی ہوں شوگر کا علاج شوگر پڑھ کر دے کر کرتے ہیں, اور سمجھ میں نہیں آتا. ہاں جی, اور شوگر پڑھ کے دیتے ہیں, کچھ اس سے مر بھی ایسا سنا ہے میں نے جی, شکر پڑھ کے دے دی تو وہ شکر کھا لو تو شوگر غائب, لوگ کہتے ہیں. ہمارے طریقے کالی بلی کے تھرو ہوتے ہیں. اگر ایک ایسا بلا لیا جائے جو کہ جوان ہو رہا ہو اور اس نے ابھی تک جوڑ نہ لیا ہو, اس بلے کے اوپر اگر صبح سویرے اٹھ کر پیار سے ہاتھ گھماتے رہیں گے تو یہ اس کی طبی خواص کے علاوہ یا قادر ہو یا قدیر ہو یا حکیم ہو, اس کی ایک دوسری خواص ایسی ہوتی ہے جس سے شوگر کم ہوتی ہے. دیکھیے ہم بہت ہی خطرناک صورتحال میں چلے گئے ہیں, اور اس کی وضاحت ضروری ہے کہ ہم نے ایک بہت ہی دنیا کے اسٹرانگ میڈیا کے سامنے ان سے وہ باتیں سن رہے ہیں جو انتہائی افسوسناک, غلط اور یہاں تک کہ شرمناک ہے. دیکھیے انسانیت کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا. اب یہ خاتون نے فون کیا اور انہوں نے کھل کر کہا کہ کس طرح انہیں لفظ کہا لوٹا گیا. کل انہوں نے لفظ خیرات استعمال کیا, کل معافی نامے پر پتہ چلا. ڈاکٹر صاحب ارجنٹ مجھے بریک پہ جانا ہے, واپس آتے ہیں, ہم یہیں سے پروگرام جو ہے سٹارٹ کریں گے. اسی بات سے آپ مجھے SMS کرنا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے UJP دین اسپیس, اور جو SMS لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھیں پروگرام کے. جب میں واپس آتی ہوں بریک کے بعد تو دوبارہ ان سے میں ایک بات کہہ دوں, حسینیت نے کبھی پیسے چارج نہیں کیے. آج تک 20-25 روپے سے زیادہ کسی نے دیے.